الیکٹرک گاڑیوں کا انقلاب، یہ تو ہم سب سن رہے ہیں۔ لیتھیم اور کوبالٹ جیسی دھاتوں کا ذکر بھی خوب ہوتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک گمنام ہیرو بھی ہے، اور وہ ہے گریفائٹ۔ یہ وہ مواد ہے جو خاموشی سے ہماری بیٹریوں کو طاقت دیتا ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے والے ہیں کہ یہ اتنا اہم آخر ہے کیوں؟ اچھا، ایک سوال ہے، ایک عام سی پینسل اور ایک ہائی ٹیک الیکٹرک کار میں کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ یہ سننے میں تو ایک پہیلی لگتی ہے، لیکن اس کا جواب ہماری بیٹری ٹیکنالوجی کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے اسی پوشیدہ تعلق کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بڑی الیکٹرک گاڑی کی بیٹری میں تقریباً 25 کلو گرام گریفائٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، 25 کلو گرام، یہ اتنا ہی ہے جتنا ایک چھوٹے بچے کا وزن، اور یہ سارا کا سارا گریفائٹ صرف ایک بیٹری میں ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مواد ای وی کی کارکردگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ گرافائٹ ہے کیا، اور یہ بیٹریوں کے لیے اتنا بنیادی کیوں ہے؟ چلیں پہلے حصے میں اس کی کیمسٹری اور اس کے کردار کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ گریفائٹ اصل میں خالص کاربن ہے، بالکل ہیرے کی طرح۔ انہیں ایلیٹروپس کہتے ہیں، مطلب ایک ہی عنصر لیکن الگ الگ شکلیں۔ فرق صرف ایٹموں کی ترتیب کا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ہی عنصر دنیا کی سب سے سخت چیز یعنی ہیرا بھی بناتا ہے، اور وہی عنصر ایک نرم مادہ گریفائٹ بھی بناتا ہے جو ہماری بیٹریوں کو چلاتا ہے نا کمال کی بات؟ اچھا، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ گریفائٹ کیا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بیٹریوں میں استعمال ہونے والی اس کی دو اہم قسمیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ یہاں ہمارے پاس دو بڑے کھلاڑی ہیں، ایک ہے قدرتی گریفائٹ اور دوسرا مصنوعی۔ قدرتی گریفائٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، سیدھا کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ سستا بھی ہے، ماحول کے لیے بھی بہتر ہے، اور بجلی کا ایک بہترین کنڈکٹر ہے۔ دوسری طرف ہے مصنوعی گریفائٹ۔ یہ پیٹرولیم کوک سے بنتا ہے، یہ مہنگا ہے اور اس کا ماحولیاتی اثر بھی زیادہ ہے، لیکن پہلے اس کی خالصیت کی وجہ سے اسے کافی پسند کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر مارکیٹ کو دیکھیں تو مصنوعی گریفائٹ کے کچھ فائدوں کے باوجود جھکاؤ صاف طور پر قدرتی گریفائٹ کی طرف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 65% مارکیٹ پر اسی کا قبضہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ظاہر ہے اس کی کم قیمت اور بہتر ماحولیاتی کارکردگی ہے۔ لیکن بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس زمین سے گریفائٹ کھودا اور بیٹری میں ڈال دیا۔ اس کی اصل قیمت کچھ اور ہی ہے، جس میں ماحولیاتی اور سپلائی چین کے بڑے چیلنجز چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اصل خرچہ خود گریفائٹ کا نہیں، بلکہ اس کو صاف کرنے کے عمل کا ہے۔ اسے بیٹری میں استعمال کے قابل بنانے کے لیے 99.99% خالص کرنا پڑتا ہے، اور یہ عمل بہت ہی مشکل، مہنگا اور توانائی طلب ہے۔ اور اس صفائی کے عمل کا ماحول پر جو اثر پڑتا ہے وہ کافی سنگین ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فضائی آلودگی کی، صفائی کے دوران پیدا ہونے والے زہریلے پانی کی، اور اس عمل میں استعمال ہونے والے تیزابی کیمیکلز کی، اور ان سب کے اوپر اس میں بے تحاشا توانائی خرچ ہوتی ہے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس انڈسٹری کے لیے بڑے سوال کھڑے کرتے ہیں۔ ماحولیاتی مسائل تو ایک طرف، ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے سپلائی چین کا۔ گریفائٹ کو صاف کرنے کا زیادہ تر کام، بلکہ تقریباً سارا کام چین میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کا انحصار ایک ہی ملک پر ہو گیا ہے، جو جیو پولیٹیکل اور لاجسٹک لحاظ سے ایک بہت بڑی پیچیدگی۔ تو ان موجودہ چیلنجز کو دیکھتے ہوئے سائنسدان کاربن کی ایک ایسی شکل پر کام کر رہے ہیں جو شاید مستقبل میں سب کچھ بدل دے، اور اس کا نام ہے گرافین۔ گرافین کو سمجھنا تھوڑا سا سائنس فکشن جیسا ہے۔ سوچیں، خالص کاربن کی ایک ایسی شیٹ جو صرف اور صرف ایک ایٹم جتنی موٹی ہو۔ اس کی ساخت بالکل شہد کے چھتے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا معجزہ ہے، اور اسی لیے گرافین کو معجزاتی مواد یا میریکل مٹیریل کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً شفاف ہے، لیکن ہیرے سے بھی زیادہ مضبوط۔ یہ سونے سے بھی بہتر بجلی گزارتا ہے، اور یہ مکمل طور پر لچکدار بھی ہے۔ یہ خصوصیات اسے واقعی ایک گیم چینجر بنا سکتی ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر ان خصوصیات کو بیٹریوں میں استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ بیٹریوں کو 10 گنا تیزی سے چارج کیا جا سکے گا، وہ 10 گنا زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکیں گی، اور ان کی عمر بھی کہیں زیادہ لمبی ہوگی۔ یہ تو ایک انقلاب سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن
جیسا کہ ہر بڑی دریافت کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں امید اور حقیقت کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ گرافین کی راہ میں اب بھی بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ جیسا کہ بیٹری یونیورسٹی کا یہ اقتباس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اکیڈیمیا اور سٹاک پروموٹرز کی طرف سے شائع ہونے والی بہت سی شاندار کامیابیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز مارکیٹ میں نہ آ جائے، ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے، سائنسدان کئی دہائیوں سے گرافین پر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود لیبارٹری سے نکل کر عام استعمال کی چیزوں تک کا سفر ابھی تک طے نہیں ہو پایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بنانا بہت مہنگا اور مشکل ہے، اور اسے موجودہ ٹیکنالوجی کا حصہ بنانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ گریفائٹ ہمارے آج کے الیکٹرک گاڑیوں کے انقلاب کو طاقت دے رہا ہے۔ یہ ایک اہم ستون ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں گریفین یا کاربن کی کوئی اور نئی شکل اس کی جگہ لے پائے گی؟ اسی سوال کا جواب ہماری توانائی کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔